ہمارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس میں نے کچھ اقوال بتائے تھے، تو کیا وہ اقوال آپ کو یاد ہیں؟ کیا قول تھا حضرت علی کا؟ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تم خود کرنی پڑتی ہے۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ جو چیز نہ آتی ہے اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو، کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی ترغیب معمولی ہو، نیکی کی قدر کوئی کرے نہ کرے تو نیکی کیے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دینا بہترین انتقام ہے، تم بات کرنے والے کو نہ دیکھو بلکہ اس کی بات کو دیکھو۔ لالچ سے روزی بڑھ نہیں جاتی لیکن انسان کی قدر گڑ جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ علم اور فہم و فراست کا سمندر تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو میرے حصے میں صرف 1 ہی دینار آیا، تو مجھ سے کہا گیا کہ میرے حصے میں صرف 1 ہی دینار آتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی شکایت پر غور کیا اور پھر بولے کہ تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 1 بہن، 2 لڑکیاں اور 12 لڑکے چھوڑے ہیں۔ تو عورت نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں بالکل آپ کا اندازہ درست ہے۔ سیدنا علی نے کہا، تو تمہارے حصے میں صرف 1 ہی دینار آتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں گے۔ تو سیدنا علی 601 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا تھا حیدر، اور ایک روایت میں آتا ہے اسد نام رکھا تھا، لیکن آپ کے جو والد تھے ان کا نام تھا عبد مناف۔ ابو طالب ان کی کنیت تھی، اور وہ ابو طالب اپنی کنیت سے ہی زیادہ مشہور تھے۔ انہوں نے آپ کا نام علی رکھا اور پھر یہ نام ہی آپ کا مشہور ہو گیا۔ آپ کی کنیت 2 ہیں۔ حضرت علی نے جو خود اپنی کنیت رکھی وہ ہے ابو الحسن، اور ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، یا تراب کہا، یعنی مٹی والے۔ تو ان کو یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ وہ زیادہ تر لوگ ان کو پھر ابو تراب کے نام سے بلاتے تھے۔ یہ 5 سال کے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول کی شادی ہو چکی تھی حضرت ختیجہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک دن ابو طالب سے کہا، کیوں نہ آپ یہ بیٹا مجھے دے دیں، میں ان کو اپنی پرورش میں لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی 5 سال کی عمر میں ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عظیم خاتون تھی۔ اس دور میں جب لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اسکول نہیں تھے، ادارے نہیں تھے، حضرت علی نے گھر پر ہی پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت پائی، آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور آپ نے بڑی چھوٹی عمر کے اندر تلوار کو چلانا، نیزہ بازی کو سیکھنا، اسی طرح کشتی آپ کو بڑی پسند تھی، پہلوانی کرنا۔ تو آپ نے یہ بچپن کے اندر ہی سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی، اللہ کے رسول نے اسلام کا اعلان کیا تو حضرت علی فوراً مسلمان ہو گئے، اور ان کی جو والدہ تھی فاطمہ وہ بھی بہت جلدی مسلمان ہو گئی۔ اب ابو طالب نے ان کو روکا نہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بلایا اور پوچھا، بیٹا کس دین پر ہو؟ تو حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل چھپایا نہیں، کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے، اب چھوڑوں گا نہیں۔ ساتھ یہ بھی فوراً بتا دیا، اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو ابو طالب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، آپ اسی پر قائم رہو، محمد بھلائی کے علاوہ تمہیں اور کچھ چیز نہیں دے گا۔ تو لہذا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ تجارت کا پیشہ تھا۔ ابو طالب جو تھے وہ سردار تھے قریش کے، اور خاص طور پہ مکہ کے سردار تھے، اس سرداری نظام تھا، تجارت ان کا پیشہ تھا۔ اس وقت حضرت علی بھی جو ہیں وہ مشہور ہو گئے مکہ میں، اور آپ کشتی بہت زیادہ کرتے تھے، پہلوانی کرتے تھے۔ آپ نے سپاہ گیری بھی سیکھ لی، نیزہ بازی سیکھ لی، گھوڑ سواری سیکھ لی، تلوار چلانے کے سارے داؤ پیچ بھی سیکھ لیے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا بھی سیکھ گئے۔ حالات خراب تر خراب ہوتے رہے، مسلمانوں نے ہجرت کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کافروں نے ایک رات اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کا منصوبہ بنایا،
تو اسی رات اللہ کے رسول نے ہجرت کی، اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا۔ کافر ساری رات دیکھتے رہے، صبح جا کے جب چادر اتاری تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ کتنے دلیر اور بہادر تھے، آپ خود اندازہ کریں کہ پتہ ہے کہ حملہ ہونے والا ہے اور وہ لوگ قتل کریں گے، پھر بھی اللہ کے رسول کی چارپائی پہ سو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہاں ہے محمد؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ بولا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ امانتیں ہیں مکے میں لوٹانی ہے، اس لیے میں یہاں ہوں۔ تو لہٰذا امانتیں لوٹائیں۔ مکہ سے مدینہ یہ تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضرت علی مکے سے اکیلے نکلے پیدل، مدینہ ہجرت کی، اکیلے سفر کیا پیدل۔ آپ اندازہ کرو کہ کتنے بہادر تھے، کتنے دلیر تھے اور کتنے مضبوط تھے۔ اتنا بڑا سفر، جیسے ہی پہنچے تو اللہ کے رسول مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے تھے، فوراً مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے، اور اس کے بعد بڑی جلدی وقت گزرتا گیا۔ اور ایک بہت بڑی جو فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک تو اللہ کے رسول کے گھر میں پرورش پائی۔ اللہ کے رسول نے انصار مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی بڑے افسردہ ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے میرا بھائی کوئی نہیں بتایا؟ تو آپ نے فرمایا آپ کا بھائی میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے علی آپ کا بھائی میں ہوں۔ تو پھر علی کی کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی اور پیاری جو بیٹی تھی فاطمہ، اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور ساتھ فاطمہ کو نصیحت کی اے فاطمہ میں قریش کے سب سے بہترین شخص کے ساتھ آپ نکاح کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کافر رکے نہیں، جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر جب شروع ہونے لگی تو دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، ایک طرف کافر کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف مسلمان 313، کافر 1000 بہادر دلیر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے جو سب سے بہادر ہوتے وہ باہر نکلتے۔ کافروں کی طرف سے عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ بہت بڑے جنگجو تھے، یہ باہر نکلے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے انصار نکلے۔ تو کافروں نے آگے سے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم شریفوں سے نہیں لڑیں گے، ہم جیسے بھیجو ہم سے لڑنے کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا علی آپ اٹھو، تو سیدنا علی اٹھے اور کہا سیدنا حمزہ سے آپ اٹھو، سیدنا حمزہ اٹھے، اور اس کے بعد عبیدہ بن حارث، یہ بھی قریشی صحابی بوڑھے تھے، انہیں بھی کہا، اب 3 آ گئے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہم قریشی ہیں۔ کہا آپ لڑنے میں مزہ آئے گا۔ لہٰذا 3 ادھر سے 3 ادھر سے لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ تھی کہ آپ شیر کی طرح حملہ کرتے ایک ہی دفعہ۔ لہذا حضرت علی نے حملہ کیا اور عتبہ کا سر اڑا کے پھینک دیا۔ اتنے میں سیدنا حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، ولید رہ گیا۔ تو پھر ان دونوں نے مل کر، اور تیسرے جو تھے عبیدہ بن حارث، تو تینوں ان کے بندے انہوں نے مار دیے۔ اس کے بعد جنگ احد ہوتی ہے۔ جنگ احد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے تو کافروں کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ نکلے، بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ کہنے لگے کہ میرے جیسا کوئی ہم پلہ ہے تو وہ آئے۔ لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ایک ہی وار میں طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کر دیا۔ ان کے بھائی تھے سعید، ان کو بڑا غصہ آیا، وہ بھی بھاگ کے آئے۔ تو آتے ہی ان کو ایک تلوار ماری، وہ بھی زخمی ہو کے گر پڑے، اور پھر دوسرے صحابی نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ یہ معاجرہ اس وقت ارتا دیکھ رہے تھے۔ ارتا بہت بڑا سپہ سالار تھا، اس سے نہ رہا گیا، یہ بھی میدان میں آ گیا، اور اس کا سامنا بھی آتے ہی کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت علی نے زیادہ دیر نہیں لگائی، اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد جنگ احزاب ہوتی ہے۔ جنگ احزاب کے اندر آپ سب جانتے ہیں 29 دن یہ جنگ رہی تھی، خندق کھودی گئی تھی، جنگ خندق بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو کافروں کی طرف سے ایک بہت بڑا دلیر جس کو کہتے ہیں عمر بن عبد ود، یہ کہتے تھے 1000 بندوں سے لڑتا تھا، 1000 بندوں سے۔ جب یہ آیا تو اس نے نیچے اتر کے للکارا کہ میرے سے مقابلے کرنے والا تم میں سے کوئی ہے تو آئے۔ حضرت علی اٹھے تو اللہ کے رسول نے بٹھا دیا، اس نے پھر کہا، پھر اٹھے بٹھا دیا۔ جب اس نے تیسری دفعہ کہا تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیج دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے، اس نے کہا مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ کہا ہاں میں تو ہی سے لڑنے آیا ہوں۔ کہنے لگے تمہارا باپ میرا دوست ہے، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے سنا تو 3 باتیں پسند کرتا ہے، میری پہلی بات یہ ہے تم اسلام قبول کر لو،
کہتا ہے میں اسلام تو قبول نہیں کروں گا. کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ, ہم سے نہ لڑو, یعنی اس جنگ کو ختم کرو. کہتا ہے میں یہ بھی نہیں مانتا. حضرت علی نے کہا پھر ایسے کرو, پھر میرے سے لڑو. کہتا ہے ٹھیک ہے. تو اس نے زور سے تلوار ماری حضرت علی کو. آپ اندازہ کریں طاقت کتنی تھی. حضرت علی نے ڈھال کو ایسے روکا, اس کی تلوار ڈھال کو کاٹ کر حضرت علی کی پیشانی کو زخمی کرتے ہوئے نیچے گزر گئی. بڑا خوش ہوا, اس نے کہکا لگایا خوشی سے کہ اب تو ڈھال بھی چلی گئی. لیکن ابھی اس کا کہکا ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت علی نے وار کیا, اس کے کندھے کو کاٹتی ہوئی تلوار سینے تک آ گئی اور عمر بن عبد ود زمین پر گر پڑا اور مر گیا. اسی طرح صلح حدیبیہ کے بعد جب خیبر فتح ہونے لگا تو خیبر میں کئی قلعے تھے. ایک اس میں قلعہ تھا جس کو کہتے ہیں قموس, اس کا سردار تھا مرحبا, مرحب بھی کہتے ہیں. تو لہذا یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ فتح نصیب فرمائیں گے. ہر صحابی کہتا تھا یہ جھنڈا مجھے ملے, شوق تھا. لیکن اللہ کے رسول نے صبح حضرت علی کو وہ جھنڈا دیا. حضرت علی جب میدان میں نکلے تو آگے سے جو مرحب تھا وہ بھی اسلحہ لگا کے آ گیا, اور آ کے حضرت علی کو دیکھ کر بڑے تنزیہ انداز میں کہتا ہے کیا عربوں میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا میرے سے لڑنے کے لیے. اور ساتھ پھر شاعری کے اندر اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں تو مرحب ہوں, میں تو بڑا دلیر ہوں, بہادر ہوں, کبھی کسی جنگ میں میں نے شکست نہیں کھائی. تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے, میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے, میری چستی شیر کی طرح ہے, جب میں اپنے شکار پہ وار کرتا ہوں پھر اس کو زندہ چھوڑتا نہیں ہوں. یہ بہت بڑے قد آور تھا مرحب, اور حضرت علی درمیانے قد کے تھے. حضرت علی کا قد کوئی بہت بڑا نہیں تھا, درمیانے قد کے تھے. بال سر پہ گھنے تھے اور تھوڑے سے گھنگریالے تھے, رنگ بالکل سفید تھا, اور جوڑ آپ کے مضبوط تھے اور بھرے ہوئے تھے, بڑے خوبصورت چہرہ تھا. تو مرحب نے پہلا وار کیا. تو مرحب اتنا طاقتور تھا کہ اس کے وار کو روکنا مشکل تھا. جب اس نے وار کیا تو حضرت علی بڑی پھرتی کے ساتھ سائیڈ میں ہو گئے, اس کا وار ضائع گیا. اب وہ اوپر اٹھا نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن پہ وار کیا اور مرحب زمین پہ گر گیا, اور یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا. حضرت علی بڑے فہم و فراست والے تھے, ان کے بہت سارے قصے مشہور ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اندر وہ سب سے بڑے قاضی مانے جاتے تھے. یعنی حضرت اور خود محمد رسول اللہ نے تبوک کی جنگ میں مدینے کا قائم مقام حضرت علی کو بنایا تھا, اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ اے علی میری آپ کے ساتھ نسبت ایسے ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی, لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. ہارون علیہ السلام تو نبی تھے نا, لیکن کہا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اب نبی نہیں ہو لیکن آپ کی میرے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. تو لہٰذا اسی طرح یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 16 ہجری میں جب حضرت عمر بیت المقدس سے مذاکرات کرنے گئے تھے تو جب قائم مقام خلیفہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے گئے تھے. یعنی آپ کی علم, آپ کی بصیرت اتنی زیادہ تھی. تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے 63ویں سال میں تھے. رمضان کا مہینہ تھا. خارجیوں میں سے ایک خارجی جس کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم, اس نے تلوار کو زہر لگائی. حضرت علی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے پیچھے سے وار کیا اور آپ زخمی ہو گئے. 21 رمضان 40 ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اور آپ نے 63 سال عمر پائی. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں جی, کسی کا کوئی سوال ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کتنی تھی؟ حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی پہلی شادی ہوئی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. فاطمہ سے ان کے 3 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں تھیں, حسن اور حسین اور محسن. محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے. بیٹیاں تھیں زینب اور ام کلثوم. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں آتا ہے 8 شادیاں کی. تو کل شادیاں کتنی ہوں گی؟ 9. تو آپ کی بیٹیوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 18, اور جو آپ کے بیٹے ہیں ان کی تعداد ہے 17.
17 بیٹے 18 بیٹیاں اور 9 شادیاں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔